بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کسی بڑی روایت میں، خصوصاً دینی روایت میں، کچھ ضمنی تعبیری روایتیں ضرور بنتی ہیں، یعنی دین جو ورلڈ ویو دیتا ہے اس ورلڈ ویو کے دائرے میں دین سے ذہنی اور قلبی تعلق پیدا کرنے کے کچھ ایسے نفسیاتی اور تہذیبی مظاہر پیدا ہوتے ہیں جو خود اپنی جگہ ایک ضمنی روایت بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تصوف کی روایت کی پیدائش کے سادہ اور گہرے اسباب کیا ہیں۔ پہلے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ دین کا مخاطب انسان ہے اور انسان کچھ نفسیاتی اور تہذیبی بناوٹوں کا لازماً حامل ہے، یعنی انسان اپنے نظریات کے اجمال میں تو ایک ہو سکتا ہے، ان نظریات کی تفصیل میں ایک نہیں ہو سکتا۔ ہم اقرار توحید میں تو ایک ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن کی بناوٹوں کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے ہم اس عقیدے کی تفصیل میں ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ ایسا ہے کہ اس کے خلاف ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو دین اجمال میں متحد رکھتا ہے۔ ابھی میں یہ عرض کروں گا کہ وہ اجمال جو بائنڈنگ ہوتا ہے، جس میں اختلاف کی گنجائش یا جواز نہیں ہے، وہ کیا ہے، لیکن سر دست میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دین اپنے بیسک نیریٹو میں اپنے ماننے والوں میں ایک ہوتا ہے۔ ایک ہونے کا مطلب ہے کہ ایک معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہ اجمال جب انسانی ذہن کی فطری ساخت کے مطابق تفصیل میں ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو اس تفصیل میں ذہنوں کا اتحاد یا وحدت ناممکن ہے۔ اس میں اختلاف ہوگا اور اس اختلاف کے لیے فیصلہ کن حیثیت اس بنیادی اجمال اور اس بنیادی اجمال سے برآمد ہونے والے فوری اور عمومی مفہوم کو ہوگی۔ ہمارے آپ کے درمیان کسی اجمال کی تفصیل میں جو فطری اختلاف پایا جاتا ہے، اس اختلاف میں صحیح اور غلط کا تعین کرنے کے لیے وہ جو اجمال ہے جس کو ہم نے دین کے عنوان سے دین کے پرنسپل نیریٹو کے طور پہ مانا ہے، اس اجمال کے کچھ امیڈیٹ میننگ ہوتے ہیں، کچھ فوری اور عمومی معنی ہوتے ہیں۔ تو ہم میں سے جو بھی اس فوری اور عمومی معنی کو اپنی تفصیل میں محفوظ رکھنے میں کامیاب ہوگا، وہ صحیح قرار دیا جائے گا، اور جو اس عمومی اور بائنڈنگ مفہوم سے مختلف ہوگا اسے غلط قرار دیا جائے گا۔ تو گویا اجمال پر ہمارا اعتقاد، اجمال سے برآمد ہونے والے فوری مفہوم پر ہمارا اعتماد، ہمارے درمیان تفصیل کے معاملے میں پیدا ہونے والے اختلافات کو کنونسنگلی
اور اتھارٹیٹیولی حل کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس بات کو اس طرح بھی کہا جائے کہ فقہ ہو، تصوف ہو، کلام ہو، جو مسلمانوں کے درمیان پیدا ہونے والی دین کی تعبیری روایتیں ہیں، ان روایتوں کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ ان کے اپنے بنائے ہوئے عارضی اصول کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بلکہ اس کا فیصلہ دین کے اس اوریجنل بیانیے اور اس سے فوری طور پہ برآمد ہونے والے مفہوم سے ہوگا جس کو ہم سب مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جب اللہ کا ایک ہونا یہ دین کی بنیاد ہے، تو اللہ کے ایک ہونے کی شعوری اور ذہنی تفصیلات بے شمار ہیں۔ یہ ہر ذہن اپنے خلقی پرسپیکٹو سے اللہ کے ایک ہونے کو اپنے لیے اطمینان بخش تفصیلات فراہم کر سکتا ہے، لیکن ان تفصیلات کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ اس پہ ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ توحید خداوندی کی تفصیل کے نام پر اللہ کا ایک ہونا کمپرومائز ہو گیا ہو۔ تو جس تفصیل و تعبیر میں اللہ کا ایک ہونا مدھم پڑ جائے، کمپرومائز ہو جائے، اس تفصیل کے منطقی در و بست یا اس تفصیل کی نفسیاتی وجوہات کو نظر انداز کر دیا جائے گا اور اس پر غلط ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا، کیونکہ یہ اس بنیادی ترین نیریٹیوز کے عمومی ترین مفہوم سے متصادم ہے۔ ٹھیک ہے نا، لیکن یہ کہ اللہ کا ایک ہونا اگر تمام تفصیل میں محفوظ رہا تو وہ تفصیل گویا میرے مذہبی شعور میں ترقی کی علامت ہے، میرے مذہبی شعور کی تسکین کا ذریعہ ہے۔ تو ان معنوں میں عرض کر رہا تھا کہ تصوف بھی اچھا، دوسری صورت تفصیل کی یہ دیکھی جائے گی کہ یہ تفصیل مصنوعی تو نہیں ہے، یہ تفصیل کسی اور اجمال سے مستعار لے کر دینی اصول اور حقائق پر اپلائی تو نہیں کی جا رہی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر دین کی تعبیر و تفصیل، دین کے اصول و حقائق کی تعبیر و تفصیل کا عمل جاری رہنا یا اس عمل کا وجود میں آنا پوری طرح جسٹیفائیڈ ہے، کیونکہ ناگزیر ہے، اس سے مفر نہیں ہے، اس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا، کیونکہ انسانی ذہن کی خلقت اور بناوٹ ایسی ہے کہ یہ اپنے مسلمات یعنی مانی ہوئی چیزوں کو تفصیل ضرور دیتا ہے، یعنی یہ جس چیز کو حتماً مان لیتا ہے، جس چیز کو اس نیت سے مان لے کہ مجھے اس میں اب کوئی تبدیلی اور ترمیم اور تنسیخ نہیں کرنی، یعنی اس کو اپنے مرکز تسلیم میں جگہ دے دے، تو پھر وہ اس میں جتنا سنجیدہ اور مخلص ہوگا، اس اجمال یا اس مسلمے یا اس مانی ہوئی ہمیشہ کے لیے مانی ہوئی بات کو تفصیلات ضرور دیتا رہے گا۔ انسانی ذہن اس ڈھب سے کٹ کر کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے، واضح ہے نا۔ تو ایک تفصیل دیتا ہے، دوسری اس اپنی سیٹسفیکشن کے لیے اس کی تزئین کرتا ہے۔ یہ انسانی ذہن کا خاصہ ہے، اور انسانی ذہن اپنے آپ کو اس خصوصیت سے باہر نکال ہی نہیں سکتا
یعنی جس طرح آنکھ دیکھنا چھوڑ کر سن نہیں سکتی، اسی طرح ذہن تفصیل دینے اور تزئین کی روش کو ترک نہیں کر سکتا۔ تو واضح ہے نا؟ تو اب یہ الگ بات ہے کہ ذہن میں تفصیل دینے اور مانی ہوئی باتوں کو سجانے بنانے کی جو ایک خلقی روش ہے، وہ ایک خاص پس منظر کے تابع ہوتی ہے۔ وہ پس منظر تہذیبی ہوتا ہے، وہ پس منظر اس کے حالات ہوتے ہیں، وہ پس منظر اس کا وہ ماحول ہوتا ہے جس میں ذہن نے نمو پانے کی تربیت پائی ہو۔ تو واضح ہے نا کہ تہذیبی پس منظر اگر مختلف ہو جائے تو ذہن میں تفصیل دینے اور تزئین کرنے کا جو جوہر ہے اس کے نتائج مختلف ہو جاتے ہیں، اس کے انداز مختلف ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ہم ویسے ہی جیسے محفوظ رکھنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو ایمانی ذہن یونیورسل ہوتا ہے۔ یونیورسل کا مطلب ہے کہ وہ ایمانیات کو ان کی اوریجنل فارم اور ان کے امیڈیٹ میننگ کے ساتھ مانتا ہے۔ ایمانی ذہن اسے کہتے ہیں جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین میں موجود اصول و حقائق کو درست فارم میں، درست لفظوں میں، درست بیان میں اور اس فارم یا اس لفظ کے سے برآمد ہونے والے مسلسل فوری مفہوم میں مانتا ہے۔ اب ماننے کی اس شرط کو پورا کرنے کے بعد وہ اپنے مانے ہوئے حقائق کو اپنی فطرت کے تقاضے کے مطابق تفصیلات فراہم کرتا ہے، کبھی خود کو حالت اطمینان میں رکھنے کے لیے، کبھی دوسرے کو کنونس کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو تصوف کی پیدائش کے، کیونکہ تصوف دوسری تیسری صدی ہجری میں آیا ہے، یعنی اس کی جو ایک اس کی جیسے انسٹیٹیوشنل اساس جو ہے وہ دوسری تیسری صدی میں سامنے آئی ہے۔ اس کا مزاجی نمونہ انبیاء اور انبیاء کے تربیت یافتگان میں ہے۔ تو جہاں تصوف نے اپنے آپ کو 200-300 سال بعد انسٹیٹیوشنلائز کیا، جس طرح اللہ کے احکام کے تفصیلی فہم نے فقہ کی صورت میں خود کو ایک ادارے کی شکل دی، اسی طرح دین کے بعض ضروری ترین مطالبات کو بہتر طریقے سے پورا کرنے کی ارج نے تصوف کے انسٹیٹیوٹ کو وجود میں لانے کے لیے بنیاد فراہم کی۔ تو اس کے وجود میں آنے کے بطور انسٹیٹیوشن، اس کے وجود میں آنے کے چند اسباب ہیں، جن میں سے کچھ سادہ اور ظاہری ہیں، کچھ ذرا گہرے اور علمی ہیں۔ تو جو سادہ اسباب ہیں، جو مطلب آدمی سنتے ہی ان کو پہچان لیتا ہے یا ان کو ریئلائز کر سکتا ہے، ان کو سادہ سبب کہتے ہیں۔ سادہ سبب یہ ہے کہ معاشرے میں تبدیلی آ جانے کی وجہ سے، انسانی نفس میں تغیر آ جانے کی وجہ سے دین کے بعض ضروری مطالبات نظر انداز ہو رہے تھے، اور وہ نظر انداز کرنے کی روش عوام سے علماء تک عام ہو گئی تھی۔ تو اس کے جیسے
دین نام ہے اللہ سے تعلق اور اس کی موجب عمل اور باعث احوال تفصیلات کا، آداب کا، بس یہ پورا دین ہے۔ دین اللہ سے تعلق کی تفصیلات کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے دائرے میں نبھانے کا نام ہے۔ تو تعلق باللہ ایمان میں بھی ایک فعال مرکز ہونا چاہیے، احکام کی تعمیل میں بھی ایک ایکٹیو وجہ ہونی چاہیے، ایک ایکٹیو مقصود ہونا چاہیے، اور دین میری طبیعت پہ جو اثر کرتا ہے، دین میری شخصیت کی جو کنڈیشننگ کرتا ہے، اس کنڈیشننگ کے عمل میں بھی اسے بنیادی ترین حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔ یعنی اللہ کو ماننا اگر میرے ذہن کو حالت حضور میں نہیں رکھتا، اللہ کے حکم پر چلنا اگر میرے ارادے کو اللہ کی خشیت اور محبت کے لمس کو محسوس نہیں کرواتا، تو پھر مطلب یہ کہ دین کو قبول کر لینے کی ظاہری شرطیں پوری ہو جانے کے باوجود دینداری کے بعض فطری تقاضے پورے نہیں ہو پاتے۔ اس کی وجہ سے دین ایک خارجی آرڈر بن جاتا ہے، باطنی نظام کی حیثیت اختیار نہیں کر پاتا۔ تو 2-3 صدیوں میں ہی دین ایک خارجی تنظیم کی شکل تو اختیار کر گیا، دین ایک قانونی ڈسکورس کی شکل میں تو بالکل حاضر رہا، لیکن اس دین کی روح یعنی اللہ سے ایسا تعلق جو مجھے اپنے خیالات، احساسات اور جذبات تینوں درجوں پر حالت حضور میں رکھے، جس کی بنیاد پہ میں کہہ سکوں کہ میں اس ریئلائزیشن میں ہر عمل انجام دیتا ہوں کہ یا تو گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ورنہ اللہ تو مجھے ہر حال میں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو ہم اگر اس کے دوسرے حصے پہ محدود رہیں، کیونکہ کسی اصول کی کلیکٹیوائزیشن جو ہے وہ حالت کمال میں نہیں ہوتی، کوئی بھی مطالبہ دین کا، اللہ کا، فرد میں تو کمال کی سطح کو پہنچ کے پورا ہو سکتا ہے، معاشرے میں کمال کی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ تو ہم ایک کلیکٹیوائزڈ جو دین کا کلیکٹیوائزڈ اثر ہے اس پر اگر توجہ مبذول رکھتے ہوئے کہیں تو ہم کہیں گے کہ ہماری دینداری میں اللہ کی نظر میں ہونے کا احساس بہت کمزور پڑنے لگا تھا۔ یعنی کہ آپ خود سوچیں نا کہ اللہ کے حکم پر کوئی عمل وہ اللہ کی نظر میں ہونے کے یقین کے بغیر حقیقتاً ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں ایک حکم کو ایک عمل میں ڈھال دوں، حکم اور محض صورت تعمیل کا تعلق رکھوں تو دیکھنے میں تو وہ عمل ظاہر ہے وہ حکم پورا ہو گیا، لیکن کیا دین کا یہ تقاضا اتنا ہی ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو تعمیل کی ایک صورت دے کر، خارجی صورت دے کر فارغ ہو جایا جائے؟ کیا اللہ کے حکم کا یہ مقتضا نہیں ہے کہ اس کے تمام احکام مجھے آزادی کے موقف پر رکھتے ہوئے میرے باطن کی تمام تنظیم اور ترتیب کریں؟ تو باطن میں اپنی ایفیکٹو پریزنس رکھے بغیر حکم پر ایک ظاہری عمل وہ دین کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا، اور اگر حکم کو حکم دینے والے کی پریزنس سے کاٹ دیا جائے
تو رفتہ رفتہ وہ حکم بھی ایک ناگوار جبر بن جاتا ہے، پھر آدمی ہیلے بہانے ڈھونڈنے لگتا ہے اس حکم سے بچنے کے لیے۔ تو یہ اللہ کا تعلق ہے جو میرے لیے اس کے ہر حکم کو بامانی بناتا ہے، پرکشش بناتا ہے اور باطن میں نتیجہ خیز بناتا ہے۔ یعنی اللہ کے ان احکام کی تعمیل بھی جن کی تعمیل محض عمل سے ہوتی ہے، جن کی تعمیل کے لیے محض عمل درکار ہے کہ نماز پڑھنے جاؤ، تو ان احکام کی تعمیل میں بھی اگر آدمی ایک باطنی لا تعلقی میں رہے، یعنی ان احکام کی تعمیل تو کرے لیکن ان احکام کا کوئی ڈیسائسو اثر، کوئی میری شخصیت کی تشکیل کر سکنے والا اثر میرے اندر مرتب نہ ہو، تو میں نے اس حکم کی تعمیل اپنے دین کے حقیقی تقاضے کے مطابق نہیں کی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ایک ایسی صورتحال میں جہاں دین ایک قانونی آرڈر بنایا جا رہا تھا کہ دین بس ایک قانونی آرڈر ہے اور خارج میں ہے، وہ آرڈر خارج میں چل رہا تھا کہ نظام حکومت بھی شرعی ہو اور قوانین بھی ایسے ہوں جن سے پتہ چلے کہ ہم مسلم سوسائٹی یا مسلم اسٹیٹ کے افراد ہیں۔ لیکن یہ کہ آدمی کے اندر کی دنیا اس کے باہر کی دنیا سے بہت زیادہ وسیع، بہت زیادہ حقیقی ہوتی ہے، تو اندر کی دنیا دین کی تاثیر سے بے نیازی کی حالت میں دین کے مطالبات کی تعمیل کی آرڈرنگ کے نتیجے میں دین سے تعلق کے تقاضے پورے کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ تو ایسی صورتحال میں علماء میں سے کچھ لوگ اٹھے جنہوں نے کہا کہ اس دین کو تو خلا میں پروان چڑھنے والا ایک درخت بنا دیا گیا، اس دین کو معنی سے خالی صورت بنا دیا گیا، اس دین کو انسانی سے زیادہ مشینی بنایا جا رہا ہے، تو اور اس دین سے علمی وابستگی، علمی تعلق میں بھی صرف حافظے کو مرکزیت اور سبقت دی جا رہی ہے، اس میں شعور کی زیادہ سنجیدہ قوتیں کار فرما نہیں ہیں اس دین کو ماننے میں۔ تو بس مطلب ایک دین رٹ لو اور بعض مخصوص اعمال میں اس کے تقاضے پورے کر دو، بس یہ تصور دین عملاً مروج ہوتا جا رہا تھا۔ تو ایسی صورتحال میں کچھ اصحاب علم نے، یعنی دین کے کچھ منتہی علماء نے ایک کام شروع کیا، یا آج کل کی زبان میں کہیں تو ایک تحریک چلائی۔ وہ تحریک یہ تھی کہ دین کو اس کے معنی سے کاٹا جا رہا ہے، دین کو جسد کی حیثیت دینے پر اصرار کیا جا رہا ہے اور اس کی روح کو نظر انداز کرنے پر بھی جیسے رضامندی ہے۔ تو اس غفلت اور اس لا تعلقی کا ازالہ اگر نہیں کیا گیا تو میرا آپ کا مسلمان ہونا خود میرے آپ کے ذہن کی بہترین قوتوں کا موضوع نہیں رہ جائے گا، خود میرے قلب کی رغبت و کراہت کے نظام کی بنیاد نہیں بن پائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں یہ لوگ اٹھے، معنی کیا ہے؟ دین محض فارم ہے، معنی سے خالی۔ یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اس لیے کہا گیا کہ دین مجموعہ احکام، مجموعہ عقائد تو بن گیا، اور ظاہر ہے اس میں نہ کوئی کمی کی جا سکتی ہے، نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے کسی بھی صورت میں۔
لیکن یہ دین اللہ کی حضوری کا یقینی پرووائڈر نہیں رہا، یعنی اللہ کے حکم پر عمل اللہ کے حضور مزید کا ذریعہ نہیں بنتا۔ اللہ کو ماننے کا حال اللہ کو گویا دیکھ لینے کی حالت یا تمنا تک نہیں پہنچاتا۔ تو یہ بہت بڑا خلا تھا، اور یہ مطلب اس پر اسلام، یعنی اس پر سمجھ لیں کہ مسلمان ہونے کے مستقبل کا دار و مدار تھا کہ ہم روبوٹس کی طرح کے مسلمان بنیں گے یا اللہ کی طرف سے آزادی کی نعمت کا شرف رکھنے والے انسانوں کی طرح اسلام پر چلیں گے۔ تو سمجھ گئے نا کہ مثال طور پہ ہم یہ کہیں کہ قرآن دین ہے، یا یہ کہیں کہ دین کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اب قرآن ایک متن ہے، ایک ٹیکسٹ ہے، اس کا ریڈر ذہنی سطح میں مختلف ہو سکتا ہے اور اپنے ارادۂ بندگی میں بھی ایک دوسرے سے فرق کا حامل ہو سکتا ہے، یعنی ہم تسلیم میں بھی ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہیں، ہم تعمیل میں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، مختلف نہیں کہنا چاہیے تعمیل میں، لیکن تعمیل میں بھی ہمارے اونچے نیچے درجات ہیں۔ اور ایک تیسری اصطلاح ہے تحویل۔ تحویل کا مطلب ہے مانے ہوئے کو انٹرنلائز کر لینا، یعنی جو میں نے مان لیا اور اس نیت سے مانا کہ یہ ہمیشہ کے لیے مانا ہے، یہ میرے ذہن اور میری زندگی کے لیے بائنڈنگ ہے، میں نے اس کو اس طرح مانا کہ اس کو اپنا سبسٹنس آف بینگ بنایا۔ سبسٹنس آف بینگ بنانے کا مطلب ہے کہ میں نے اسلام کو مانا اس نیت کے ساتھ، اس قصد کے ساتھ، اور اسلام کے اس ضروری مطالبے کو سمجھتے ہوئے کہ میرے تشخص کا کوئی گوشہ بھی اسلام کے بنائے ہوئے دائرے سے باہر نہیں ہوگا۔ یہ ہے کہ اسلام لانا گویا ایکٹ آف بینگ ہے، ہونے کا عمل ہے، ہو جانے کا عمل ہے۔ تو ان ارادوں، یہ ارادہ بندگی ہے، یہ بندگی کا شعور ہے، اس میں بھی لوگ ایک دوسرے سے ممتاز ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں، اور مطلب یہ کہ جو دین میرے احوال کی نرسری ہے، دین میرے احوال کا موجب ہے، دین میرے احوال کا اوریجنیٹر ہے، دین میرے احوال کی کفالت کرنے والا ہے، اس کو کہتے ہیں تحویل۔ یعنی دین کو ذہن سے تسلیم کیا، عمل سے اس پر عمل کیا، اور اپنے شعور اور باطن کی پوری صلاحیت کے ساتھ اس کی تاثیر کو جذب کیا۔ تو وہی دین جو تسلیم میں ہے، وہی دین جو تعمیل میں ہے، وہی دین انٹرنلائز ہو کر میری شخصیت کے تمام ڈرائیوز کو طے کر دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حال۔ حال کہتے ہیں خیال کا تھنکنگ کے پروسیس سے بلند ہو کر بینگ کے دائرے میں داخل ہو جانا۔ یہ حال کی میرے خیال میں اچھی تعریف ہے۔ حال یعنی اسٹیٹ۔ تو میں نے جو مانا، میں نے جس پر عمل کیا، وہ میرے لیے ہونے کا عمل ہے۔ میں اپنے ماننے کی تفصیلات میں اور اپنے تعمیل کی شدت اور سچائی میں گویا اپنے ہونے کی منزلیں طے کرتا ہوں۔ تو یہ ریئلائزیشن کہ تسلیم اور تعمیل دونوں ہونے کے پروسیس میں ہیں،
تسلیم و تعمیل دونوں مجھے ہونے اور ہوتے رہنے کے پروسیس میں رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تحویل، یعنی انٹرنلائزیشن۔ تو تحویل میں بھی ہم آپ مختلف ہو سکتے ہیں، یعنی اپنے احوال میں بھی ہم آپ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ایک مقصد اور ایک اصل میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ وہ مقصد یہ ہے کہ میرے ہونے کا آئیڈیل اور آپ کے ہونے کا مقصود ایک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو احوال اگر اپنے تصور اور اپنے مقصود میں مختلف ہیں تو ہم نے دو مختلف چیزوں کو مانا ہے۔ تو اس لحاظ سے تو ہم میں یکسانی ہونی چاہیے کہ یہ احوال پیدا ہو رہے ہیں تعلق باللہ سے، اور ان احوال کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے وجود کے ایمانی در و بست کو اپنی واحد پہچان بناتے ہوئے اللہ کے حضور میں حاضری کی مہلت عمر کو طے کروں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں اختلاف روا نہیں ہے، اس میں اختلاف روا نہیں، شرعی معنوں میں نہیں، روا انسانی معنوں میں، فطری معنی میں روا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جب کچھ لوگوں نے ریئلائز کیا کہ بادشاہت سے انسان کی دنیا کے تمام معاملات طے ہو رہے ہیں، یعنی بادشاہ ہونا گویا اللہ سے زیادہ با اختیار ہونا بن چکا ہو، اور دنیا کی کشش اللہ کی اٹریکشن پر غالب آتی جا رہی ہو، اور یہ دین اس لفظ کی طرح بن گیا ہو جس کا مصداق ہمیشہ خارج میں ہے، اس کا کوئی عمل میرے داخل میں نہیں رہ گیا۔ مثال دیتا ہوں اس کی، جو میں نے ابھی عرض کیا کہ دین ایک صورت بن کر رہ گیا تھا، اپنے معنی اصلی سے خالی ہو گیا تھا۔ تو اس کی مثال میں ایک سادہ سی دیتا ہوں کہ ایک لفظ ہے پیڑ۔ تو اگر پیڑ کی کوئی ذہنی صورت اور پیڑ کی پیڑ کا کوئی ایفیکٹ آف پریزنس، یعنی تاثیر میرے اندر نہیں ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ پیڑ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یعنی میں پیڑ کے لفظ کے معنی صرف باہر تک محدود رکھوں تو میں نے گویا پیڑ کو سمجھنے اور اس سے اپنے تعلق کو استوار کرنے کا ابتدائی حق بھی ادا نہیں کیا، یعنی میں نے اسے ایک پہلو سے انٹرنلائز تو کیا ہی نہیں نا، مطلب کوئی پیڑ میرے اندر نہیں اگا ہوا، سارے پیڑ میرے باہر موجود ہیں۔ تو اس صورت میں پیڑ کے لفظ کے ساتھ میرا تعلق ادھورا بلکہ غیر انسانی ہو جائے گا یا نہیں؟ تو اسی طرح دین کے تمام معانی اور مصداقات ایک نظام اور آرڈر کی طرح قانونی شکل میں باہر تو ایفیکٹولی موجود ہیں، لیکن یہ کہ وہ میرے جس کو کہتے ہیں مائکرو کازمک ایسنس نہیں بنا، یعنی میرے نظام وجود میں اپنا کوئی تحکم اور تاثیر بلکہ پریزنس نہیں رکھتا، سینٹرل پریزنس نہیں رکھتا، تو یہ گویا دین کے ساتھ تعلق کا بحران ہے یا نہیں، جس بحران کو دین کا ظاہری فہم پورا نہیں کر سکتا۔ دین کی قانونی تشکیل کا کوئی بھی عمل اس باطنی بحران کا ازالہ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ رفتہ رفتہ دین کے نام پر خدا سے دوری کے عمل کو تیز کرتا چلا جائے گا، نام وہ دین کا ہی لے گا،
مطلب نمازیں بھی پڑھے گا، روزے بھی رکھے گا، شریعت بھی نافذ کرے گا، لیکن چونکہ اس نے دین کو معنی سے خالی لفظ کی طرح قبول کر رکھا ہے، دین کو تحویل کے پلین تک پہنچنے سے روک رکھا ہے، لہٰذا وہ دین جو میرا حال نہیں بنتا، وہ خدا سے نزدیکی بڑھائے گا یا خدا سے دوری میں اضافہ کرے گا؟ تو گویا دین کا سانچہ یا دین کی اسٹرکچرنگ یا دین کی آرڈرنگ، اوور آرڈرنگ کے عمل نے دین کے نام پر خدا سے دوری کا ایک ماحول پیدا کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ دین محض ایک جبر بن گیا، اور جبر سے انسان بچنا چاہتا ہے، تو جبر پر عمل وہ دل کی شمولیت کے بغیر کرتا ہے۔ جبر کسے کہتے ہیں؟ جسے پورا کرنے میں دل شریک نہ ہو، اور جس کے اثرات میں اپنی شخصیت پر نہ پڑنے دوں، اس کو جبر کہتے ہیں۔ جبر ناگوار ہوتا ہے نا، کیونکہ انسان کی بنیادی ساخت کے خلاف ہے جبر۔ بندگی آزادی کا نام ہے، مجبوری کا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو دین کو ایک دائرۂ جبر بنا کر خدا کے تصور کو بھی رنگ میں بھنگ ڈال دینے والا خیال بنایا جا رہا تھا کہ اللہ کی کبھی یاد آ جائے تو اس سے جو میرے مزے لینے کی جو ایک عادت ہے اس میں خلل پڑے تو میں اس یاد سے بھاگنے کی کوشش کروں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو دو نقطے میں نے عرض کیے کہ دین تحویل کے درجے پہ نہیں پہنچا، دین میں کوئی انٹرنلائزیشن کا تصور باقی نہیں رہا، اس کا سبب ملوکیت کا نظام اور ایک طرح کی پاپائیت تھا۔ تو یعنی خدا کی اتھارٹی کو ایکسرسائز کرنے کی عادت وہ دینی عنوان سے تھی تو پاپائیت تھی، دنیاوی ٹائٹل کے ساتھ تھی تو بادشاہت تھی۔ تو ان دونوں کے ساتھ تعلق جو ہے وہ میرے جوہر آزادی سے متصادم تھا، تو اس سے میرے اندر ایک عادت ڈیولپ ہو سکتی ہے کہ پھر میں کسی کے ساتھ بائنڈنگ تعلق کو اپنے لیے ناگوار سمجھوں گا۔ تو انہوں نے گویا خدا کے تصور کو ایسا بنا دیا کہ جس کے ساتھ سرنڈر کر کے تعلق رکھنے کا تصور بھی میرے لیے وحشتناک ہو کے رہ گیا تھا۔ واضح ہے یہ بات؟ تو اس کے دو عملی مظاہر تھے۔ ایک عملی مظہر تو یہ کہ دین صرف خارج رہ گیا تھا، یعنی دین خارج میں موجود تھا، داخل سے غیر حاضر تھا، یا داخل سے میں اس کی حاضری ویک پڑتی جا رہی تھی، خارج میں اس کی پریزنس جو ہے وہ قوی ہوتی جا رہی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس بحران سے نمٹنے کے لیے کچھ لوگوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ دین کہو کہ قرآن ہے، تو قرآن کے ہر لفظ کا معنی اصلی، معنی آخر اللہ ہے۔ اگر قرآن کا ہر لفظ تمہارے شعور کو ایسی حرکت نہیں دیتا جو اللہ پر تمام ہو، تو تم نے قرآن پڑھنے اور قرآن کا قاری اور مخاطب ہونے کا یہ ابتدائی حق بھی ادا نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ یہ بات تھی جو صوفی لوگ لے کے اٹھے تھے کہ اس کائنات کی ہر شے کا معنی اصلی خدا ہے، قرآن کا معنی اصلی خدا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کائنات سمبلز کا مجموعہ ہے، قرآن آئیڈیلز کا مجموعہ ہے۔ تو قرآن
کا کے جو آئیڈیلز ہیں وہ سب کے سب خدا میں سمائے ہوئے ہیں، سب کے سب اپنے ماننے والے کو خدا کے حضور میں رکھنے کے لیے اتارے گئے ہیں۔ تو اب اس میں مطلب جیسے دنیاوی طبقات کی بنیاد پر چھوٹے اور بڑے کا فیصلہ کرنا کہ امیر آدمی بڑا آدمی ہے، غریب آدمی چھوٹا آدمی ہے، طاقتور بڑا ہے، کمزور چھوٹا ہے، یہ ایک طبقاتی نظام سا بن چکا تھا۔ اور دوسرے حب دنیا، کہ یہ دنیا کی کشش تھی جو مجھے دین کے حقیقی مطالبے سے ہم آہنگ نہیں رہنے دے رہی تھی۔ یعنی صوفیوں کی، جو لوگ بعد میں صوفی کہلائے، ان کی تشخیص یہ تھی کہ اس سارے بگاڑ کی وجہ، بگاڑ کس کو کہہ رہے ہیں پھر دوہرا کے کہہ رہا ہوں، کہ دین نام ہے تعلق باللہ کی ایک ایسی ریئلائزیشن کا جو تمام اعمال، احوال اور خیالات کی واحد بنیاد بن جائے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن تعلق باللہ دین کے ہر آئیڈیا، دین کی ہر ایکٹیویٹی اور دین کی ہر تاثیر میں ایک مطلب ایک شرط کے طور پر موجود رہنا چاہیے۔ اس کے بغیر دین کو ماننے کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے، انسانی فطرت کے مطابق پورے نہیں ہو سکتے، کیونکہ انسان بنا ہی ایسا ہے کہ وہ جس چیز کو بھی اہمیت اور مرکزیت دے گا وہ چیز اس کے خیالات اور احساسات وغیرہ کا فعال اور زندہ مرکز ضرور بنے گی۔ واضح ہے نا؟ تو اس ناس کو ختم کرنے کے لیے دین کو ایک درست پرسپیکٹو اور ایک صحیح زاویے سے اختیار کرنے کے لیے اس زمانے کے لوگوں کی ایک تشخیص یہ تھی کہ مسلمانوں پر حب دنیا غالب آ گئی ہے، تو دنیا کی کشش ایسی ہے جیسے آدمی اپنے پیروں کی کشش میں مبتلا ہو کر، آدمی مٹی کی کشش میں مبتلا ہو کر آسمان کو دیکھنے کے خیال کو بھی ناگوار محسوس کرنے لگے۔ یعنی دنیا اور اس کی کشش میں ایک لازمی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بلندی سے نفرت کرنا سکھاتی ہے۔ جتنا دنیا کی محبت بڑھتی جائے گی اتنا آدمی کو بلندی سے کراہت ہوتی چلی جائے گی۔ جتنا دنیا کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی اللہ کے ساتھ تعلق ناگوار ہوتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو کیونکہ اللہ سے تعلق اپنی ذات کی پوری توسیعات اور تفصیلات سمیت اس کے آگے سرنڈر ہو جانے کا تقاضا کرتا ہے۔ تو دنیا کیونکہ میری ذات کی ایک سفلی توسیع ہے، دنیا میری ذات کی ایک پست تفصیل ہے، اگر یہ سفلی توسیع اور پست تفصیل کی کشش میرے ذہن اور قلب پہ غالب آ جائے تو میری ذات کے زیادہ بڑے اوریجنز جو ہیں وہ میرے لیے ناخوشگوار ہو کر رہ جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کی اس تشخیص نے کہ حب دنیا ہے جو دین سے دوری کی دو بڑی وجوہات کو پیدا کرتا ہے، اور وہ وجوہات ہیں غفلت اور معصیت۔ غفلت کہتے ہیں تعلق باللہ کو فراموش کر دینا، اور معصیت کہتے ہیں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنا، ٹھیک ہے؟ تو جب تعلق باللہ کی اساس کو نظر انداز کر دیا جائے تو اس اساس پر کھڑے ہوئے عملی اسٹرکچرز کا انہدام، ان کا گر جانا یقینی ہے۔ اس پر یہ لوگ اٹھے اور
انہوں نے آ کر کہا، پہلی بات کیا کہی کہ دین کو اس کی حقیقی معنویت کے ساتھ اختیار کرو. دین محض کوئی قانونی آرڈر نہیں ہے. دین ایک سمجھیں کہ جنریٹر آف بینگ ہے. دین محض عمل نہیں ہے. دین محض تصور نہیں ہے. دین نام ہے اللہ سے تعلق میں سیراب رہنے والی شخصیت کے خیالات اور اعمال کا. تو اس مقصد کے لیے یہ لوگ اٹھے اور اس کے لیے بہت ایفیکٹو، کارگر اور مؤثر کوششیں کیں. اس اولین طبقے کا، جن کو کہا جائے کہ پہلے باضابطہ صوفیہ، یعنی تصوف کے ادارے کی تشکیل کرنے والے پہلے معمار، ان کا اصول تربیت. اب تربیت کا لفظ عام معنی میں نہ سمجھا جائے، وہ ابھی میں عرض کرتا ہوں. ان کا اصول تربیت دو پہلوؤں سے تھا. یعنی دو چیزیں ان کے لیے بنیاد تربیت تھیں، نصاب تربیت تھیں. ایک کثرت ذکر، یا اسے کہیں دوام ذکر، اور دوسرا مجاہدہ. اولین تصوف ان دو بنیادوں پر قائم ہے کہ ذکر کرو تاکہ اللہ جو غیر ضروری غیر فطری طور پہ اوجھل ہو گیا ہے، اس کے حضور کو پھر سے بحال کیا جائے. ذکر اللہ کی حضوری میں رہنے کے لیے، اور وہ مجاہدہ گناہوں سے کمتر چیزوں سے بچنے کے لیے. گویا یوں کہہ لیں کہ ذکر ایک قصر بندگی کی طرح تھا، جس کی حفاظتی چار دیواری مجاہدہ تھا. کہ دوام ذکر کو مقصود بناؤ اور مجاہدے کو اس مقصود کے حصول کا ذریعہ بناؤ. مجاہدہ کہتے ہیں دنیا کو نفس کے لیے ناگوار بنانے کی کوشش، اور ذکر کہتے ہیں اللہ کو محبوب بنانے کی قلبی کاوش. یعنی قلب اپنی پوری استعداد کے ساتھ اللہ کی محبوبیت کو اپنے اندر قائم کرنے پر مصر ہو جائے تو اس کا وظیفہ ذکر ہے. اور قلب اپنی اس حال حضور کی حفاظت کرنا چاہے، ادھر ادھر کی کشش سے بچنا چاہے، تو اس کا ذریعہ مجاہدہ ہے. تو ذکر اور مجاہدے کا رخ بھی اللہ کی طرف، مجاہدہ اللہ کی خشیت کی بنیاد پر، ذکر اللہ کی محبت کی اساس پر، کیونکہ اللہ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ سب سے زیادہ محبت بھی اسی سے کی جائے اور سب سے زیادہ ڈرا بھی اسی سے جائے. تو صوفیہ نے اللہ کے ساتھ تعلق کی ان دو شرطوں کو ان دو ذرائع سے پورا کیا کہ ہم اللہ کی محبت پیدا کریں اس کے ذکر سے، اس کی یاد سے، اور اس محبت کی حفاظت کریں اس کے خوف سے، یعنی مجاہدے سے. خشیت اللہ کی محبت کا حفاظتی نظام ہے. یعنی خشیت اللہ کی محبت کا لازمی تقاضا ہے. جو اللہ سے ڈرتا نہیں وہ اللہ پر مرتا نہیں. جس کو اللہ سے محبت ہے
وہ اللہ سے ڈرے بغیر رہ نہیں سکتا، کیونکہ محبوب کا محبوب ہونے کا سب سے عاشق ہونے کا سب سے یقینی ثبوت محبوب سے ڈرنا ہے۔ خیر، یہ دو بنیادیں تھیں، اور ان دونوں میں یعنی ذکر میں اور مجاہدے میں تخیل کی آمیزش نہیں تھی۔ یہ بات ذرا غور سے کیجیے گا کہ ذکر کا نصاب یعنی ذکر کے کلمات قرآن و سنت کے دائرے سے باہر نہیں تھے۔ ذکر کرنے کا کوئی بھی طریقہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ذکر سے مختلف نہیں تھا۔ تو بس صرف یہ کہ ان تمام کلمات میں اللہ کو مرکزی، اصلی اور آخری معنی کی حیثیت سے رکھا جائے، یہ صوفیانہ تصور ذکر ہے کہ مذکور یعنی جس کا ذکر کیا جائے وہ غالب رہے کلمات ذکر پر بھی۔ مطلب اس میں اب کچھ لوگ اگر دوسرے ذوق کے ہوں تو ہوتا یہ کہ ایک فریز ہے، ایک عبارت ہے، وہ مختلف الفاظ کا مجموعہ ہوتی ہے، یعنی عبارت کہتے ہی ہیں مجموعہ الفاظ کو۔ اب جن الفاظ کا وہ عبارت یا وہ جملہ مجموعہ ہے، ان میں سے ہر لفظ دوسرے لفظ سے مختلف معنی رکھتا ہے۔ تو اب الفاظ اپنے معنی میں مختلف ہونے کے باوجود ایک معنوی وحدت میں خود کو صرف کرتے ہیں۔ وہ معنوی وحدت کبھی اس عبارت کے کسی لفظ میں ہوتی ہے اور کبھی ان سے ٹرانسینڈنٹ ہوتی ہے۔ تو عبارت پڑھنے کا درست طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کے اینڈ میننگ یعنی اس کے معنی واحد کے فہم میں کوتاہی نہ کریں، اس کے معنی واحد کو پہچاننے میں کمی نہ رکھیں۔ تو اسی طرح ذکر مختلف کلمات کا مجموعہ ہے، لیکن اس مجموعے الفاظ کا معنی واحد اللہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں غلبہ مذکور علی الذکر، کہ مذکور کو ذکر پر غالب رکھنا چاہیے، یعنی معنی واحد کو اس کے تفصیلی مفاہیم پر حاوی رکھنا چاہیے۔ تو صوفیانہ طرز ذکر یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کے کلمات کو جو ثابت شدہ مستند کلمات ہیں قرآن و سنت سے، ان کلمات میں موجود معنی اصلی اور معنی واحد کو اتنی شدت سے حاضر رکھا جائے گویا میں اس کی حضوری کو ایکسپیرینس کر رہا ہوں، میں کہہ سکوں کہ میں نے اللہ کو نہ دیکھتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے گویا اللہ کا ہونا تجربہ کر لیا ہے۔ یہ صوفی آئیڈیل تھا۔ تو اس کی حفاظت کے لیے، کیونکہ ان کی تشخیص کے مطابق سب سے زیادہ رکاوٹ حب نفس اور حب دنیا میں تھی، تو حب نفس اور حب دنیا سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام کی تعمیل کو محبت اور محنت سے کرنا یہ مجاہدہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب وہ حکم بھی اپنا نہیں بنایا جائے گا، حکم اللہ کا ہے۔ اس حکم کو انٹرنلائز کرنے کے لیے اور اس حکم کو خارج میں ایک مؤثر صورت دینے کے لیے مجاہدے کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ مجاہدہ کہتے ہیں
کہ نفس اپنے کمزور لمحات میں جو چیز چاہتا ہے وہ اسے فراہم نہ کرو، یعنی نفس امارہ کی خواہش کے خلاف چلو احساسات کی سطح پر بھی، تو اس چلنے کو مجاہدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ دو اقدار تصوف تھیں جن کو اولین صوفیہ نے نہایت کامیابی کے ساتھ مسلمانوں میں دین کی حقیقی موجودگی کے ایک فنکشنل سبب کے طور پر برقرار رکھ کے دکھایا۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو دین ڈوز اینڈ ڈونٹس سے آگے نہ بڑھ پاتا اپنی قبولیت میں۔ اللہ کا مرکز دین ہونا، اللہ کا مرجع وجود ہونا، اللہ کا مبدأ ہستی ہونا، اللہ کا حاصل وجود و شعور ہونا، یہ تصور کی سطح پر بھی علماء کے بس سے باہر تھا۔ علماء سے مراد یہ ہے کہ دین کو خارجی پریزنٹیشن، میموری بیسڈ پریزنٹیشن دینے والے صاحبان علم۔ تو آج یہاں تک کر لیتے ہیں، پھر اگلی مرتبہ ذکر اور مجاہدے کی عملی تفصیلات، اور ہاں وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ تصوف کی پیدائش کے کچھ گہرے اسباب ہیں، وہ سوشولوجیکل، پولیٹیکل اور سائیکولوجیکل ہیں، یعنی وہ کچھ تہذیبی ہیں، کچھ نفسیاتی ہیں۔ ہوا یہ کہ جب اسلام نے اپنی عالمگیری کے جوہر کو عمل میں لانا شروع کیا اور مختلف تہذیبیں دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں، تو ان تہذیبوں سے بننے والے اذہان اور طبیعتیں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ کلمہ پڑھتے ہی معطل اور ان افیکٹو تو نہیں ہو سکتی تھی نا۔ تو ان تہذیبوں سے بننے والے ذہنوں اور طبیعتوں کے کچھ تقاضے ایسے تھے جو اسلام جس بیسک تہذیب میں اترا تھا اس پر زائد تھے، یعنی عربیت پر نہیں تھے، وہ عجمیت پہ تھے، اور ان میں انسان کی تشکیل نظریے سے نہیں تہذیب سے ہوتی ہے۔ تو ان تہذیبوں نے جیسے آدمی جیسے دماغ بنائے تھے، ان دماغوں نے اسلام لانے کے فیصلے کو، اللہ کو ماننے کے فیصلے کو اپنے لیے زیادہ کنونسنگ، ایٹریکٹیو اور میننگ فل بنانا تھا یا نہیں بنانا تھا؟ مطلب ایک دیہاتی آدمی اور ایک فلسفی دونوں ایک لمحے میں اسلام لائیں تو ان کا اسلام فی شعور مختلف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک ویسٹرن آدمی مسلمان ہو، ایک ہندوستانی آدمی مسلمان ہو، ان کے مزاج تسلیم، ان کے جذبہ تعمیل اور ان کے انداز تحویل میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اب یہ وہ ذہن تھے جنہوں نے اپنی تہذیبی میراث کو تابع اسلام رکھنے کی کاوشیں کی ہیں۔ یہ کوئی غیر اسلامی عناصر کی آمیزش نہیں ہوئی ہے، یہ ان تہذیبوں نے اپنے تہذیبی ذہن اور طبیعت کو اسلام سے کے ماتحت رکھنے کی تدابیر کی ہیں، اور یہ وہ تفصیل دینے کا عمل ہے جس کو میں کہہ رہا تھا کہ انسانی شعور کی خلقی عادت ہے۔ انسانی شعور اس کے خلاف جا ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنی مانی ہوئی بات کو تفصیل ضرور دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ گہرا سبب جس کو میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے، کیونکہ اس میں زردشتی اسباب تھے، زردشتی تہذیب تھی، مسیحی تہذیب تھی، ایک اسمال سکیل پہ یہودیت تھی، ہندوستانیت تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس اللہ سے میرا تعلق ہے وہ اللہ میرے اور آپ کے مابین ایک ہے، لیکن میرا اور آپ کا تعلق اپنی تفصیل، اپنے مزاج، اپنی ساخت میں الگ ہوگا۔
حضرت ابو بکر کو جو لا الہ الا اللہ کے معنی وہ سمجھتے تھے ہم سمجھ سکتے ہیں؟ یعنی اس میں کچھ فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ فرق لا الہ الا اللہ کی تفصیل سے پیدا ہوا ہے اور اس کو ماننے میں اخلاص کے فرق سے پیدا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ایکسٹرنل فیکٹر یا انٹرنل فیکٹر جو ہے وہ بیلنس کرتا ہے دین اوورآل اس کی کنسیپشن میں۔ تو مجھے یہ نہیں سمجھ، میں اس کو گریسپ نہیں کر پایا کہ یہ کیا ہے کہ یہ جو ایکسٹرنل فیکٹر ہے وہ عموماً ہمیں اپنے دین و نما میں زیادہ غالب اپنی شکل میں نہیں، یہی صورتحال ہے، بلکہ آپ کے تشریف لانے سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی جس کو اگر آپ کی اصطلاح میں دوبارہ کہنا پڑے تو یہ کہ ایکسٹرنل یا فیکٹرز یا خارجی محرکات اتنا قوت پکڑ گئے تھے کہ آدمی کو اپنے داخلی مطالبات کی طرف جھانکنے کی مہلت ہی نہیں رہ گئی تھی۔ تو تصوف اس خرابی کو دور کرنے کے لیے آیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ جو آپ نے تشخیص کی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے کہ انسانی جو صورتحال یہ زیادہ تر خارجی محرکات کے تابع رہتی ہے، لیکن اس میں بھی کوئی حرج نہ ہوتا اگر ہم خارجی محرکات پر ایک اخلاقی یا نظریاتی چیک لگا کر اسے انٹرنلائز کرنے کی کوشش کرتے۔ اب خارجی محرکات صرف اپنی ادنا اور منفی حیثیتوں سے تو ہمارے باطن میں اپنی تاثیر مرتب کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر موجود حق اور خیر کا عنصر ایک تو ہم دریافت نہیں کر پاتے، اور اگر وہ کسی وجہ سے ہم پر منکشف ہو بھی جائے تو اس کی تاثیر ہمارے باطن پر مرتب نہیں ہو پاتی۔ تو اس کا سبب بہت زیادہ ہمارے تصور دین میں ہے، ہمارے تصور دنیا میں ہے، اور میرا خیال ہے ان دونوں سے زیادہ ہمارے تصور انسان میں ہے۔ یعنی ہمارا تصور انسان کسی ایسی جگہ فالٹی ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے خارج اور داخل کے محرکات کی نوعیت بدل گئی ہے، ان کے نتائج بدل گئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا اچھا، آپ نے بہت اچھا کہا، بلکہ اس سے مجھے ایک بات سوجھی ہے کہ صوفیہ نے بنیادی کام تصور انسان کی تصحیح پر کیا ہے۔ انہوں نے کوئی نیا خدا متعارف نہیں کروایا، انہوں نے آدمی کو اس کی اوریجنل ایمانی ساخت میں بحال کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ باتیں میں اولین صوفیہ کے بارے میں کہہ رہا ہوں، بعد میں جو کچھ ہوا وہ بعد میں کہیں گے انشاءاللہ۔ اولین صوفیہ سے مراد ہے جیسے حسن بصری وغیرہ، جو بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت ہی بڑے عالم، اور انہوں نے اس مقصود کو اپنایا اور اسے حاصل کرنے اور کروانے کی مربوط کوشش کی۔ اصل میں یہ جو چیز پیدا ہوئی وہ اس لیے ہے کہ ہم عام طور پر چیزوں کو ارتھمیٹیکل طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں، اور اس کا اپنے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے انطباق بھی ارتھمیٹیکل طریقے سے، مثلاً عام جو مذہبی اسکالرز یا علماء اگر وہ ہے تو ان کے ہاں جب ہم جاتے ہیں تو وہ ہمیں 2 + 2 4 ہی سمجھا رہے ہوتے ہیں، اور ہم بھی 2 + 2 4 ہی سمجھنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہاں بہت صحیح ہے، کیونکہ تحویل میں ہمارے ذہن میں یہ ڈر بیٹھ گیا ہے کہ اس سے ہماری دنیا کا نقصان ہو جائے گا، تو ہم اس سے ڈرنے لگیں۔ ہم اللہ والا ہوئے بغیر مسلمان رہنا چاہتے ہیں۔
تو یہی ہونا ہے. پھر ساری جو اسکیم آف تھنگس ہیں نا وہ خارج میں ہوگی، جس کو آپ ارتھمیٹیکل کہہ رہے ہیں، وہ اسی طرح ہوگی. اس میں آدمی فارغ ہو جائے گا. اب 2 سیب اور 2 سیب مل کے 4 سیب بنتے ہیں. مجھے سیب سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، بس سیب کھانا نہیں ہے مجھے. 2 سیب اور 2 سیب مل کے 4 سیب بنتے ہیں، یہ مجھے صحیح معلوم ہے. تو اب علم صحیح ہے، مستند نہیں ہے. علم کو سند حال سے فراہم ہوتی ہے. تو ممکن ہے یہ علم صحیح، ظاہر ہے بالکل صحیح علم ہے، لیکن مستند نہیں ہے کیونکہ یہ انٹرنلائز نہیں ہوا اور سیب کے ساتھ میرے تعلق کا ذریعہ نہیں بنا. تو اللہ کی یہ صفات، یہ اسماء، اس کے یہ روٹس، قرآن کے یہ اصول تفسیر، یہ سب صحیح ہوں گے، لیکن یہ کہ یہ اصول تفسیر یا قرآن کو سمجھنے کے جتنے بھی میتھڈس ہیں، یہ مجھے اللہ سے قریب کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے قرب کو میرا سرمایہ ہستی کیوں نہیں بناتے؟ تو یہ ہے نان سیریسنس یا کمیٹڈ نہ ہونا. میں حکم سے کمیٹڈ نہیں ہوں، میں عبادت سے بھی کمیٹڈ نہیں ہوں. میں یہاں علامتی ہے، میں تو معبود سے کمیٹڈ ہوں، اللہ سے. اللہ کو نماز پڑھنا اچھا لگتا ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں. نماز پڑھنا اچھا نہیں لگے گا تو سب سے پہلے چھوڑیں گے. تو وہ جو ہے نا، ہم نے چیزوں کو ان کے ایسنس میں، یا یوں کہہ لیں کہ چیزوں کو ان کے ڈیوائن ایسنس میں دیکھنے سے ایک خوف پال لیا ہے کہ کہیں جیسے آدمی دعا کرے کہ یا اللہ گناہوں سے بچانا، لیکن فلمیں دیکھنا نہ چھوٹ جائے. یا اللہ خوب اعلیٰ فضائل عطا فرمانا، لیکن عورتوں کو کشش اور رغبت سے دیکھنے کی عادت نہ چھوڑوا دینا، ورنہ زندگی میں تو ایک بے رنگی پھیل جائے گی. ہماری دعا دراصل متوازی فرمائشوں کا مجموعہ ہوتی ہے. ایک وہ جو ہماری زبان کہہ رہی ہوتی ہے، دوسری وہ جو ہمارا دل پکار رہا ہوتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ رشوتی سے بچا لے اللہ. اب یہ ایک خوفناک تصور ہے. پھر یہ کہ زندگی کے بارے میں زندگی میں لذت اور رنگینی ضروری ہے. ہم نے زندگی میں لذت اور رنگینی پیدا کرنے والے تمام عناصر کو خدا سے متعلق کرنے میں مکمل ناکامی کا سامنا کیا. اب خدا سے تعلق بالکل خشک سی چیز ہے، ایک عجیب وہ ہے، کچھ سب جیسے ایک صحرا میں آپ مجھے پھینک دیتے ہیں. تو یہ گویا آپ کے تصور خدا میں کوئی فالٹ ہے، اور تصور خدا سے بڑی غلطی ہے تصور آدمی میں، کہ آپ آدمی ہی کو نہیں سمجھے. آدمی میں ایک ارج فار ٹرانسینڈنس ہوتی ہے، یعنی اپنی موجود صورتحال سے بلند ہوتے رہنے کی تمنا ہوتی ہے، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی اوپر اٹھنے کی آرزو رہتی ہے، اپنے آپ سے بھی. یعنی انسان کا سب سے بڑا کنڈیشنر یہ آئی ایم نیس ہے. تو اپنی آئی ایم نیس کو بھی نگیٹ کرنے کی خواہش رہتی ہے، ایک بڑی محبوب اور عزیز خواہش کے طور پہ، ایک سنجیدہ خواہش کے طور پہ. تو اگر آپ نے ایسا تصور انسان مسلط کر رکھا ہے جو یہ ارج فار ٹرانسینڈنس کو کل کر دے، تو پھر کہاں کا خدا اور کہاں کا دین؟ صوفیوں نے یہ بڑا کام کیا ہے کہ انسانوں کے اندر جو ارج آف ٹرانسینڈنس ہے، اس کو بالکل ایک جیسے ڈسپلینائز کر دیا، بالکل ڈسپلن کر دیا. کہ فنا کا ان کا ایک تصور فنا ہے، اس میں انہوں نے گویا اس کو ایک چینل فراہم کر دیا عمل میں آنے کا.
اب یہ صوفیوں میں اور غیر صوفیوں میں فرق یہ ہے کہ صوفی انسان کو غیر صوفیہ سے زیادہ سمجھتے ہیں. وہ خدا کو، خدا کے دین کو، احکام کو، عقائد کو وہ حضرات زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن ان میں ایک کمی رہ گئی کہ وہ انسان کو اتنا نہیں سمجھتے جتنا صوفیہ سمجھتے ہیں. تو انشاءاللہ اس پہ ایک موقع پہ کوئی ایسا موقع آ گیا تو اس پہ بات کریں گے کہ تصور انسان میں صوفیہ کے کیا کارنامے ہیں، اور اگر صوفی تصور انسان ہماری دینی روایت میں سامنے نہ آتا تو اس روایت میں کیسی کیسی کمزوریاں رہ جاتی. آپ نے فرمایا کہ جو محبوب سے جو محبت ہے اس کی جو لازمی اس کا نتیجہ ہے وہ اس محبوب سے خوف بھی ہے. یہ جو خوف ہے یہ محبوب کی ناراضگی کا خوف ہے یا یہ اس قسم کا ہے جیسا کہ جو قرآن میں ہے کہ آپ یہ اعمال نہیں کریں گے تو آپ کو جو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، یا محبوب ناراض نہ ہو جائے اس چیز کا خوف؟ اس کا بنیادی خوف یہی ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کے معیار پہ پورا نہ اتروں. یہ خوف ہے. جہنم تو اس کا ایک ٹھوس لوکیل ہے، تو جہنم کا مطلب یقینی یہی ہے نا کہ اللہ کی ناراضگی کی جگہ ہے. اللہ کی ناراضگی کا نتیجہ جہنم ہے، اللہ کی خوشنودی کا حاصل جنت ہے. تو یہ گویا یہ ناراضگی اور خوشنودی کے لوکیلز ہیں. تو میں جہنم سے میرا ڈر جو ہے وہ فطری ہے اور اس سے بھاگنے والا ہے. اللہ سے میرا ڈر ایمانی ہے اور اس کی طرف لپکنے والا ہے، یعنی اللہ سے ڈر کے میں اس کی طرف اپنی رفتار تیز کر لیتا ہوں. جہنم سے ڈر کے اس سے بھاگنے کی حرکت کو تیز کر لیتا ہوں. آپ نے ایک جملہ بولا تھا، بندگی آزادی کا نام ہے مجبوری کا نہیں. تو یہ اسٹیٹ آف فریڈم جو ہے اس کا کیا تقاضا ہے؟ آزادی سے اور بندگی میں آزادی کا کیا مطلب ہے؟ پہلا مطلب تو یہ کہ میں اللہ کو ماننے میں بھی آزاد ہوں، نہ ماننے میں بھی، اور یکساں آزادی ہے. پہلا جو اس کا ایک طرح سے قانونی مطلب یہ ہے. تو اسی وجہ سے ہمارا اصرار ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے، دین آزاد لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے، لوگوں کو مجبور کر کے نہیں منوایا جاتا. یہ تو مطلب ہماری روایت ہے، قرآن اس کی سند ہے. تو دوسرا یہ کہ فری ول اگر نہ ہو تو گناہ و ثواب کے کوئی معنی نہیں ہے، کہ دین کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو بندگی کہتے ہیں دین کو مان لینے کے نتیجے کو. تو جو بھی مطلب فری ول کے بغیر میرا اللہ کو ماننا بھی بے معنی ہے اور نہ ماننا بھی بے معنی ہے، اس کو کوئی معنی نہیں ہے. تو اس اعتبار سے. اور تیسرا یہ کہ انسان میں آزادی کا جوہر اس لیے ہے کہ وہ اپنے آپ سے بھی آزاد ہو سکے جب چاہے. یعنی انسان کی سب سے بڑی ضرورت وہ آزادی ہے جسے وہ خود اپنے سلسلے میں بھی حاصل کر سکتا ہے. یعنی اپنے آپ سے آزاد ہونے کی قوت، یہ آزادی کا حقیقی ترین مفہوم ہے. تو ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ بندگی آزادی کا نام ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان ہونا وہ آزادی کے تصور پر کھڑے بغیر ممکن نہیں ہے. یعنی آزادی کا حال رکھے بغیر انسان ہونا ممکن نہیں ہے. یہ فطرت کو کس طرح سے فطرت جیسے کہتے ہیں فطرت کے قوانین، وہ یہ فطرت کو سمجھا کس طرح؟
فطرت خارج میں ہے تو سائنس سے سمجھنے کی کوشش کی جائے گی، داخل میں جو ہے وہ دین بتائے گا۔ انسان کے داخل کی حقیقت وحی کے بغیر نہیں معلوم ہوتی، اور انسان کے خارج کی حقیقت ذہن کے بغیر نہیں حاصل ہوتی۔ یعنی فطرت ایک خارجی نظام کا بھی نام ہے، اس کو غلط سمجھنا بھی مفید ہے، اور داخلی نظام کا نام ہے، اسے غلط سمجھنا مضر ہے۔ تو جہاں غلطی کی گنجائش ہو وہاں اللہ نے ذہن پہ بھروسہ کرنے کی تعلیم دی ہے، اور جہاں غلطی کی گنجائش نہ ہو وہاں خود اپنی طرف سے وحی اتاریے۔ آج کے موضوع سے جو ہے وہ مطلب مسئلے تو نہیں ہے، لیکن جو پیر اور مرید کا جو تعلق ہوتا ہے، یہ جس طرح حضور اور صحابہ کرام کا تعلق تھا اس قسم کا یہ تعلق ہے، یا اس میں یہ ہے کہ جو آپ کا پیر ہے، مرشد آپ جو آپ کے ہیں، ان سے اگر کچھ غلطی ہوتی ہے تو آپ کے مطلب آپ کو کیا سوچنا چاہیے، کیونکہ وہ مطلب بالآخر تو انسان ہی ہوتے ہیں، تو ان سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ کا کیا رد عمل ہونا چاہیے، اور صحابہ کرام حضور کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے حوالے سے یہ کیسا؟ نہیں، وہ تعلق تو کہیں اور مانے ہی نہیں جا سکتا نا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، تعلق کا مطلب بڑے کا ادب اور اس ادب کے حدود، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا ادب ہی یہ ہے کہ پہلے یہ مانو کہ ہرگز فالبل نہیں ہے، جو یہ کریں گے وہی دین ہے، وہی جو یہ کہیں گے وہی اللہ کہہ رہا ہے، یہ تو اس کی شرط ہے نا۔ وہ تعلق تو ظاہر ہے کسی بھی شخصیت سے نہیں رکھا جا سکتا۔ تو لیکن یہ کہ جیسے اس میں ایک شیخ کا جواب آپ کو سناتا ہوں میں، ایک بڑے شیخ تھے، صوفی شیخ پیر، تو ان سے ان کے کسی مرید نے پوچھا کہ حضرت آپ ہم سے کہتے ہیں کہ محبت کرو، عقیدت ضروری نہیں ہے۔ وہ کہا کرتے تھے اپنے مریدوں سے مجھ سے محبت رکھو، عقیدت وغیرہ میں مبالغہ نہ کرو۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو کہا کہ دیکھو ابھی تو تمہیں میرے بارے میں ایک اچھا گمان ہے کہ میں نیک آدمی ہوں، تو تم میرے ساتھ میرے مرید ہو اس گمان پر، بالفرض کل میں تمہارا یہ گمان ختم ہو جائے اور تم میرے اندر بڑے بڑے گناہ دیکھ لو، تو اس وقت تمہاری عقیدت کا ختم ہونا ضروری ہے اور تمہاری محبت کا برقرار رہنا لازمی ہے، تب محبت سچی ہے۔ بس پیر و مرید سے تعلق کی یہ جو نوعیت ہے یہ انہوں نے بہترین طریقے سے بتا دی، اور ہر ایک کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ اس کے بارے میں یہ یقین رکھیں کہ وہ فالبل ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اس سے گناہ ہو سکتا ہے۔ اب اللہ کی مہربانی سے اس کی کوئی غلطی آپ کے علم میں نہیں ہے، اسے اللہ نے گناہ سے بچایا ہوا ہے تو وہ ہے، لیکن وہ گناہ سے بچے ہوئے ہونے کی حالت میں بھی فالبل ہے، یہ یقین رکھنا ضروری ہے۔